السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کرتے ہیں کہ انگوٹھی پہننا اور اسی طرح گھڑی وغیرہ پہننا یہ کس ہاتھ میں پہننی چاہیے، اس بارے میں شرعی نقطۂ نظر کیا ہے؟ دیکھیں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کئی دفعہ سنتے رہتے ہیں کہ آپ کو دایاں ہاتھ ہر اچھے کام کے لیے دایاں ہاتھ آپ استعمال فرماتے تھے۔ اب یہ زینت کا اظہار ہے، گھڑی ہے، انگوٹھی ہے، یہ زینت کا اظہار ہے، تو ظاہری بات ہے اسے دائیں ہاتھ میں پہننا چاہیے۔ بائیں ہاتھ میں آپ پہنیں گے، اب بائیں ہاتھ سے آپ وہ کام کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ صفائی ستھرائی بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں تو وہ ذرا مناسب ہی نہیں لگتا۔ ویسے ہی پھر اگر سنت طریقے کی طرف آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ انگوٹھی وغیرہ دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ یہ حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں میں نے ابن ابی رافع کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے انگوٹھی جو ہے نا وہ اپنے دائیں ہاتھ میں پہنی ہوئی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا ابھی آپ نے انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے؟ تو مجھے فرمانے لگے کہ میں نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے بھی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کان النبی یتختم فی یمینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ اب یہاں سے ایک بات تو یہ ہمیں پتہ چلی کہ انگوٹھی گھڑی وغیرہ یہ دائیں ہاتھ میں پہننی چاہیے، ساتھ ہمیں صحابہ کرام کی دیانتداری اور امانت داری کی بھی ایک مثال ملتی ہے۔ اب دیکھیں نا، حماد بن سلمہ بھی صحابی ہیں، ابن ابی رافع بھی صحابی ہیں، عبداللہ بن جعفر بھی صحابی ہیں۔ اگر حماد بن سلمہ ہی یوں کہہ دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے تو بات تو کافی تھی، لیکن دیانتداری اور امانت داری دیکھیں، حماد بن سلمہ نے خود رسول اللہ کو نہیں دیکھا، انہوں نے ابن ابی رافع کو دیکھا تھا، ابن ابی رافع نے ان کو بتایا تھا کہ میں نے عبداللہ بن جعفر کو دیکھا تھا، اور عبداللہ بن جعفر نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے انگوٹھی دائیں ہاتھ میں باندھی ہوئی ہے۔ اب حماد بن سلمہ نے ابن ابی رافع اور جعفر بن عبداللہ دونوں کا نام لیا، حالانکہ وہ ان کے صحابی دوست ہیں نا، ایک ہی زمانے کے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی حدیث کے حوالے سے امانت و دیانت ہے کہ انہیں جیسے حدیث پہنچی، اگر انہیں پہنچانے والا ان کا کوئی صحابی دوست بھی ہے تو انہوں نے تب بھی ڈائریکٹ رسول اللہ سے بیان نہیں کی، انہوں نے اپنے اس صحابی دوست کا بھی ساتھ تذکرہ کیا کہ میں نے اس سے سنی اور اس نے رسول اللہ سے سنا، میں نے خود رسول اللہ سے نہیں سنا، حالانکہ وہ رسول اللہ کے پاس خود بھی صحابی موجود ہی ہوتا تھا نا۔ تو یہ صحابہ کی حدیث میں امانت و دیانت ہے۔